عزیزو، آج کے جو سرمن کا موضوع ہے بہت کامن، پہاڑی واز، اور یہ وہ واز ہے یا وہ موضوع ہے جو جتنا زیادہ عام ہے، جتنا زیادہ کامن ہے، اس کو اتنا ہی کم سمجھا جاتا ہے اور اس کو اتنا ہی کم اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ اگر ہم خداوند کی خدمت کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیدائش کے بعد جب وہ ہیکل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ مقدس شمعون ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تو نے اسرائیل کی تسلی کا انتظام کر دیا ہے، اس کے بعد وہ ہمیں ایک ہیکل میں نظر آتے ہیں 12 سال کی عمر میں، جب وہ اپنی اس یہودی ربی کی تعلیم کو ختم کرتے ہیں اور ربیوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے سوالوں کے جواب اس طرح دیتے ہیں کہ وہ ان جوابات کو سن کر بہت حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا داخلہ ہمیں نظر آتا ہے جب وہ اپنی پریچنگ کے لیے بیابان میں چلے جاتے ہیں، آزمائے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس کاٹتے ہیں، اور جب کمزوری کی حالت میں وہ 40 دنوں کی تیاری کے بعد واپس آتے ہیں تو ابلیس جب ان کو جسمانی طور پر کمزور دیکھتا ہے تو وہ ان پر 3 طرح کے حملے کرتا ہے جن سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح اس کی کسی بھی چال میں آئے بغیر اس کو کلام مقدس کی روشنی میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم اگلے باب کو پڑھتے ہیں متی کے، تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی خدمت ارد گرد کے تمام شہروں میں جہاں وہ پھرا کرتے تھے، خاص طور پہ گلیل میں اور سوریا میں اور یہودیہ میں اور دکوپلس میں، جو یونانی 10 شہروں کا ایک شہر تھا جس میں ان کی روایات، ان کا ثقافت ایک طرح سے تھی، لیکن وہ شہر جو تھے وہ اپنے آپ میں آزاد شہر تھے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو ان تمام جگہوں پہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں پر 3 طرح کے بڑے کام کر رہی ہے، اور وہ 3 طرح کے کام ہے، وہ خداوند کی بادشاہی کی منادی کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے اور ان کو ہیل کرتا ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے، اس لیے کہ ہم بدروحوں کا نکالنا بھی پڑھتے ہیں، اور جسمانی طور پر تو سر تپا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بہت سے معجزات نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ان تمام کاموں کی وجہ سے جب وہ ان کو جسمانی طور پر ہیل کر رہا ہے، ان کو اس کے کلام سے ذہنی طور پر تسلی مل رہی ہے، وہ اپنی زندگیوں کے لیے کچھ نیا سیکھ رہے ہیں، تو جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہاں پہ روح کے بھوکے اور پیاسے لوگ جو ہیں وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی واز سے پہلے کا جو سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایک بہت بڑی بھیڑ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح آج کے واعظین کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ آج کے واعظین کا تو دل کرتا ہے کہ مجمع بھرا ہو، چرچ بھرا ہو، ٹینٹ بھرے ہوں اور وہاں پر وہ اس تعلیم کو عام کرے، لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمیں تھوڑا فرق طریقے سے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، اور کچھ ہمارے ایونجلزم جو باقاعدہ طور پر تعلیم نہیں پاتے انہوں نے کہا نہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ بھیڑ ہے، اور سیاہی کی کمی کی وجہ سے بھیڑیا لکھا ہونا چاہیے تھا۔ یسوع مسیح بھیڑیے کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گئے، جو کہ باقاعدہ تعلیم نہیں پاتے تو پھر وہ اپنی تھیولوجی یا اپنے خیالات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے واعظین کے بارے میں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی سچائی کو کس طرح سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ پہاڑ پر کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ پہاڑ جو ہے وہ بائبل مقدس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم اگر پیدائش کی کتاب ہی سے پڑھیں تو ہمیں جب خدا حکم دیتا ہے ابراہیم کو اور کہتا ہے کہ جا اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے، تو وہ موریا کے پہاڑوں میں سے ایک پر تھا۔ مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو حورب کے پہاڑ پر خدا اسے کہتا ہے
کہ جلتی جاڑی کے پاس کہ تو اپنا جوتا یہاں سے اتار دے۔ کوہ سینا پر خدا شریعت دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر کوہ سینا پر ہی خدا اترتا ہے اور مقدس موسیٰ کو بھی وہیں پر اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور یروشلم پہاڑوں میں گھرا شہر ہے، اور ہمیں پہاڑوں کی بہت زیادہ اہمیت بائبل مقدس میں طرح بطرح جگہ بجگہ ہم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ واعظین کا، مفسرین کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو پہاڑی واز کیا ہے وہ اس تمام ہجوم کے لیے تھا، لیکن اگر مجھے ہجوم کے لیے واز دینا ہے تو میں کسی اونچی جگہ پر اور کھڑی ہو کر واز دوں گی، تاکہ میری آواز، کیونکہ یہ مائک والی اور سہولتیں اس وقت میسر نہیں تھی، تو کس طرح سے بیٹھ کے آواز اونچی نکالی جا سکتی تھی۔ اس لیے اس کی اگلی لائن کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو منہ کھول کر یوں تعلیم دینے لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں وہ اپنے اندر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا پہاڑ پر جانا یعنی کہ وہ اس بھیڑ سے تھوڑا فاصلہ کرنا چاہتے تھے، اور پھر جب ان کے شاگرد ان کے پاس آئے ہیں، اور شاگرد وہ لوگ تھے جو پچھلے ابواب میں خداوند یسوع مسیح نے ان کو چنا، اور ان کو اس لیے چنا تاکہ وہ ان کی تربیت کر سکے، خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی پہچان انہیں کروا سکے، اور پھر بعد میں انہیں دنیا میں بھیج سکے تاکہ وہ تمام دنیا میں جا کر یسوع مسیح کی اس منادی کو، اس خوشخبری کے کلام کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بے شک شاگرد جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے استاد کو فالو کرتا ہے، جو استاد کے چہرے پر ایکسپریشن نہیں آتے ہیں، چاہے وہ خاموش ہو تو وہ ایک دم جانچ لیتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھیڑ میں بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ربی تھے وہ بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے تھے، بے شک دوسرے فقی اور فریسی تو موڑوں میں اور گھوم پھر کر دیتے تھے، لیکن جب ربیوں نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو پھر وہ بیٹھ کر اپنے لوگوں کو تعلیم کی دیا کرتے تھے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح بھی جب پہاڑ پر جا کر اور بیٹھے ہیں تو ان کا مقصد تھا کہ اس وقت جو تعلیم وہ اپنے شاگردوں کو یا دوسرے لوگوں تک بھی جہاں تک آواز جا رہی تھی سن سکتے ہیں، اس خاص تعلیم کو پہنچا سکیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ اپنا منہ کھول کر یہ نہیں ہے کہ وہ بہت اونچی آواز میں دینے لگے۔ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا، اور یونانی زبان میں جب اس لفظ کو لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا کھولنا، کسی بھید کا کھولنا۔ مکاشفہ کی کتاب میں جیسے مہروں کا کھولنا، جیسے کسی دروازے کا کھولنا، اور جب ہم کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں تو اسے ہم اندر آنے کے لیے کہتے ہیں، اور اندر کی جو بھی مقامات ہوتے ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ ایریاز ہوتے ہیں، ہم ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی یہاں ان کے زبان کھول کر یا منہ کھول کر ان کو تعلیم دینے کا مقصد یہ کہ بہت ہی خاص اور اہم بات جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح جب اپنے پہاڑی واز کو شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، پہلا ان کا مبارکبادی یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ہم جن لوگوں کے پاس اچھے گھر ہوتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہوتے ہیں، پہناوا اچھا ہوتا ہے، رہن سہن اچھا ہوتا ہے، ہم ان کو خوشحال یا بابرکت سمجھتے ہیں۔ بہت دفعہ جب غریب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہودیوں کی طرح یہی ہوتا ہے کہ یہ اس لیے غریب ہیں کیونکہ ان کے کام، ان کی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر خدا ہماری اس سوچ کے بالکل اپوزٹ طور پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ خداوند کے بات کرنے کا مطلب 3 طرح سے ہے۔ ایک تو سادہ غریب، ایسا غریب جو اپنی روزی کماتا ہے اور بمشکل اس کی روٹی پوری ہوتی ہے، اور جب بمشکل روٹی پوری ہوتی ہے تو اس کے جو باقی سہولیات اس کے پاس نہیں ہے تو وہ پھر زمانے کے ٹھکرائے ہوئے، رد کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ عام اپنے معاشرے میں بلکہ مذہبی طور پر
کون غریبوں کو آ کر اپنے روحانی عہدوں میں بٹھاتا ہے؟ روحانی عہدہ بھی، مذہبی عہدہ بھی اسی کو ملتا ہے نا جو تھوڑا نمایاں ہوتا ہے، جو شاید شکر گزاری زیادہ دیتا ہے، جس کا رہن سہن اچھا ہے، جس کے گھر میں جب ربی جاتے ہوں گے تو وہ ان کو اچھا کھانا کھلاتے ہوں گے، اور اس لیے ان کو مذہبی طور پر ان کو شامل کیا جاتا ہوگا۔ لیکن وہاں پر تو مزدور لوگ بھی تھے، چرواہے بھی تھے، بیمار، کمزور، لاغر قسم کے رد کیے ہوئے لوگ تھے، اور خداوند یسوع مسیح اس قسم کے لوگوں کو جو رد کیے ہوئے ہیں، جو انسانوں کی نظر میں جو ہے وہ لوگ ہیں جو خدا کے پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن خدا ان کے دل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی یونانی زبان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ دل نہیں بلکہ روح لفظ استعمال کیا گیا۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے قریب ہیں، اور روح کے قریب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی وسائل پر، ہم اپنے کسی بھی رشتے پر، ہم اپنی کسی بھی پوزیشن پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ روح کی غربت اتنی ہے، اے خدا میں گنہگار ہوں، میں تیرے سامنے خاکسار ہوں، میں جو ہے تیری پاکیزگی تک پہنچ نہیں سکتا، یہ ہے میری روح کی غربت۔ اور پھر اس روح کی غربت کو خدا جو ہے وہ مبارک ٹھہراتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب یا روح کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں کیسے لوگ ہیں؟ جو احساس کرتے ہیں، جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور جب ان کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہیں تو پھر اپنی ہر ایک بات کے لیے، اپنے مادی وسائل کے لیے، اپنی روحانی وسائل کے لیے بھی، اس لیے کہ ہیکل میں ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، ان سے نفرت کی جا رہی ہے۔ اور ہم جب بعد میں مثال دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح دو لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو بہت پاک سمجھتا ہے اور خدا کو اپنی نیکیاں گنوانے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں اور میں ہر ہدیہ دیتا ہوں اور میں ہیکل میں آتا ہوں، لیکن دوسرا گنہگار جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنی آنکھیں بھی اٹھانا پسند نہیں کرتا، اس کو اپنی کم مائگی کا احساس ہے کہ میں روحانی طور پر کتنا غریب ہوں کہ میں اس کی پاکیزگی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں سے مخاطب ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بے شک تم تکلیف اٹھاتے ہو، بے شک تم رد کیے ہو، بے شک تمہارے مذہبی رہنما تمہیں جو ہر وقت اپنی ظاہری پاکیزگی کا رونا روتے رہتے تھے اور جتنا خدا سے کہا تو اس سے کہیں آگے بڑھ کر بس ہر وقت اپنے آپ کو دھوتے رہتے تھے ظاہری طور پر، خداوند یسوع مسیح ان کو جو ہے وہ سفیدی پھری ہوئی قبریں کہتے ہیں۔ اور لیکن خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جو اپنے آپ کو جو ہے روحانی طور پر کمزور محسوس کرتے ہیں اور خدا کی تابع اپنے آپ کو کر دیتے ہیں اور اپنا ہر ایک انحصار اور بھروسہ ہمیشہ خدا پر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کو مبارک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اگلی مبارک بادی دیکھیں تو مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ اسی جو مبارک بادی پہلی ہے اسی کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری مبارک بادی ہے۔ جو غربت میں ہے وہ غم کی حالت میں ہے، اس لیے کہ لوگ انہیں دھکے بھی دیتے ہیں، دھتکارتے بھی ہیں اور ہر وقت آزردہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب سارا دن لوگ کماتے تھے اور پھر مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی، اور ان کا جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر اگر جانا پڑ جاتا تھا تو ان کو فاقہ بھی کرنا پڑ جاتا تھا اور کئی دفعہ تو موت کی نوبت بھی آ سکتی تھی۔ لیکن کیا غمگین ہونا ہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے پہلے اگر ہم غربت کو بھی دیکھیں تو غربت میں ہمیں 2 مثالیں اور نظر آتی ہیں، لازر کی اور امیر آدمی کی۔ اور اسی طرح وہ نوجوان جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لے، تو خدا وہ جو ہے آزردہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے، اور خداوند یسوع مسیح بعد میں کہتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ کوئی امیر آدمی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اور اسی طرح امیر آدمی بھی جب کہتا ہے کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ میں اپنے بھائیوں کو جا کر ذرا ان کو تنبیہ کر دوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور لازر جو ہے وہ ہمیں باپ ابراہیم کی گود میں نظر آتا ہے۔ تو کیا ان سارے واقعات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ کبھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے، اور جو غریب لوگ ہیں وہی خدا کی بادشاہی کے لائق ہیں؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ
کروڑوں غریب ایسے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے ہیں، اور لاکھوں امیر ایسے ہیں جن کی خوشنودی اپنی زندگیوں میں خدا کو خوش کرنا ہے۔ خدا ایک ہی ہے اور اس کا معیار بھی امیر اور غریب کے لیے ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کا خاص فضل ہے جو اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہم پر ہوا، کہ اس کے اس دنیا میں آنے کے وسیلے سے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ ایسے غریب لوگوں کو جو غمگین بھی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا غم ہمارا دنیاوی غم ہے، یا ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم دھتکارے جاتے ہیں اور جو سلوک ہم سے کیا جاتا ہے، کیا وہ غم خدا چاہ رہا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے؟ بلکہ نہیں۔ ہم نہمیہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں نہمیہ پہ ہم نے سرمن سنا تھا کہ اس میں جب وہ ارتخشتہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے کچھ بھائی اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو پوچھتا ہے کہ یروشلم کا کیا حال ہے، اور جب اس کے بھائی اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی تو فصیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور وہ مردہ سا گر پڑتا ہے، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہتی، اور وہ روتا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے کہ جا کر اس کو وہ ہے ان فصیلوں کو، ان ٹوٹی ہوئی دیواروں کو، ان پھاٹکوں کو دوبارہ سے بنائے۔ یہاں اس غم کے بارے میں بات کی گئی ہے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہمارا غم صرف ہمارا غم ہے، ہم دوسروں کی تکلیفوں کو دیکھ کے کہتے ہیں جی ہمیں کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جس طرح خدا نے خود ہماری خاطر اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جو باغ عدن میں ٹوٹ گیا تھا اس کو ٹوٹا نہیں رہنے دیا، بلکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا، اور اس کے صلیب پر جان دینے کے وسیلے سے جو ہے وہ ہمارے غم ختم ہوئے۔ اب ہم بظاہر دنیاوی طور پر کیسے بھی رہتے ہیں، ہمارے اندر ایک تسلی ہے، ہمارے اندر ایک تشفی ہے، اور ہم ان غموں میں، دنیاوی غموں میں جو ہے وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ہمیں تسلی دینے والا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد لکھے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ حلیمی کے بارے میں ہم عام طور پر کہتے ہیں شاید حلیم شخص وہ ہے جو بہت نرم زبان ہے اس کی، یا بس وہ مردہ سا ہے اور اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور جس کے اندر اپنی شخصیت کو، اپنی پہچان کی کوئی آزادی نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ حلیمی کو اس طرح بیان نہیں کرتا۔ خدا کا کلام جو ہے وہ حلیمی کو یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کرنے کی استطاعت ہو تو بھی ہم دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، ان کو ہمیشہ معاف کریں، جیسے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور یہاں تک وفادار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمارے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، پوزیشن ہے، تو ہمارا رویہ جو ہے کیا ہے؟ کیا اس وقت ہم اپنے اتھارٹی کے ہوتے ہوئے دوسروں کو معاف کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں جس طرح کہ خدا نے ہمیں معاف کیا ہے؟ یہاں بھی ہم مثال دیکھتے ہیں ان دو لوگوں کی جس کے اوپر ایک بہت بڑا قرض تھا اور اس کو معاف کر دیا گیا، لیکن ایک چھوٹا سا قرض کسی نے اس کا دینا تھا تو اس نے اس کو معاف نہیں کیا۔ ہم سب میں سے ہر ایک کو خدا نے ہمارے گناہوں سے معاف کیا ہے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم خداوند کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ہمارے رویے فرق ہیں، ہم دوسرے لوگوں سے فرق ہیں، تو کیا ہم کسی طرح سے کبھی روحانی طور پر غرور کا شکار تو نہیں ہوتے؟ بہت دفعہ ہم جب بہت دعا کرنے والے ہیں، بہت چرچ جانے والے ہیں، یا ہمارے میں اس طرح کے ایٹریبیوٹس آ جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر روحانی غرور آ جاتا ہے اور ہم دوسروں پر انگلی کرتے ہیں، ہمارے اندر حلیمی نہیں رہتی۔ حالانکہ جب خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، خدا کا کنیکشن ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ضرور ہے کہ ہمارے اندر حلیمی آ جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زمین کس کی ہے؟ زمین اس خدا کی ہے۔ آسمان کس کا ہے؟ آسمان اس خدا کا ہے۔ اگر وہ پہلی مبارکبادی میں کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے، تو یہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اتھارٹی کے باوجود جب ہم اپنی مزاج میں حلیمی رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم
اس خدا کے ساتھ ہیں جو آسمان اور زمین دونوں کا مالک ہے۔ پھر ہم بھی اس کے ساتھ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے آسمان کے بھی مالک ہیں اور زمین کے بھی مالک ہیں، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے ساتھ ہم میراث ٹھہرایا ہے۔ اگر ہم چوتھی مبارک بادی کو دیکھیں تو مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ راست بازی، راست کیا ہے؟ راست سچائی ہے۔ کیا ہم راست باز ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں، اپنی بات چیت میں، اپنی سوچ میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی جتنا مرضی چاہیں ہم راست باز نہیں ہو سکے، لیکن ہماری راست بازی کیا ہے؟ ہماری راست بازی ہمارے یسوع کی راست بازی ہے، اس کی سچائی۔ جب ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی راست بازی ہمیں مل جاتی ہے۔ اور یہاں پہ راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے، راست انصاف کی بھوک اور پیاس ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو اقلیتی طور پر دیکھیں تو کس قدر ہمیں اپنے ارد گرد ناانصافی نظر آتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں، ہم اپنی اکثریت کے لوگوں کو دیکھیں، وہ آپس میں بھی انصاف نہیں کرتے، لیکن ہم اس انصاف کے، اس راست بازی کے طالب رہتے ہیں۔ ہم اس بھوک کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں خاص طور پر جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو جب بھوک کتنا ستاتی ہے، جب ہم پہلے دوسرے تیسرے روزے کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا عادت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو بھوک کس طرح ستاتی ہے۔ اور یہ بھوک کی وہ شدت بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے 40 دن تک ایک روزہ رکھنے کے بعد ان کو تھی کہ کہیں جا کر شیطان کے ذہن میں یہ ہوا کہ اب یہ اس بھوک کی کمزوری کی حالت میں ہے، اب میں کسی طریقے سے اس کو گرا سکتا ہوں۔ اس شدت کے ساتھ خدا کی راست بازی کے منتظر رہنا، اس بات کے لیے خدا کے منتظر رہنا کہ خداوند کہیں میری زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے تیری مرضی کے خلاف تو نہیں گزر رہی، اس بات پر شرمندہ رہنا، اس کی راست بازی میں ہر وقت شامل ہونے کے لیے تیار رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو یہ پرکھتے رہنا کہ کیا میری زندگی خدا کی پاک مرضی کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ یہ ہے خدا کی راست بازی اور اس کی بھوک اور پیاس۔ اسی طرح پیاس کی شدت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئے، جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اور جب ہم اپنی اس راست بازی کی بھوک اور پیاس لے کر اس کے ساتھ رہنے کی، اس کے ساتھ ہونے کی بھوک اور پیاس کو لے کر اس کے پاس جاتے ہیں تو بے شک وہ ہماری زندگیوں کو پھلدار بنا دیتا ہے۔ ہم پھر عام نہیں رہتے بلکہ ہم خاص ہو جاتے ہیں، اور پھر اس بھوک اور پیاس کا اس نے کہا ہے کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے، پھر ہماری زندگی میں سیٹسفیکشن آ جاتی ہے۔ ہم دنیا کی طرف دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت دے دے پکارتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کی انٹینشنز ہمیں یہ نظر آتی ہے، بے شک وہ نعرے بڑے لگاتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا دیں گے، روٹی کپڑا مکان، لیکن وہ خود امیر ہو جاتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگ جب اس کے انصاف اور اس کی راست بازی میں شامل ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں تسلی آ جاتی ہے۔ پھر اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو اگر گھر میں آج کے دن کی یا ابھی کے وقت کا کھانا موجود ہے، اگر پہننے کے لیے میرے پاس کوئی بھی کپڑا موجود ہے، سر پر چھت ہے، تو ہماری زندگی میں شکر گزاری رہتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کو ان باتوں کی طرف نہیں رہتے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے تو دو ہو جائے، دو ہے تو تین ہو جائے، بلکہ ہم اپنے پیسے کو، اپنے وسائل کو خدا کے کاموں کی طرف لگاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں تسلی اور آسودگی رہتی ہے۔ پھر مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ اگر ہم پہلی 4 مبارک بادیوں کو دیکھیں تو وہ انسان کی خدا کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کہ ہم روحانی طور پر ہماری زندگی کیسی ہوگی اور تو ہم خدا کے ساتھ کس طرح سے تعلق کریں گے۔ لیکن یہ آخری جو 4 مبارک بادیاں ہیں یہ انسان کے ساتھ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ رحم کون کر سکتا ہے؟ جس پر رحم ہوا ہو۔ تسلی کون دے سکتا ہے؟ جس کو کسی نے تسلی دی ہو۔ یہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر رحم دلی کی فضا ہو۔ اگر ہم ہر وقت یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہر روز اور ہر وقت وہ ہم پر رحم کر رہا ہے،
تو پھر ہمارے دل میں ہمیشہ رحم دلی کا جذبہ رہے گا اور ہمارا رویہ ہمیشہ دوسروں کو دینے کی طرف رہے گا۔ اگر کوئی غریب ایسا آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے، تو ہمارا دل جیسے خداوند یسوع مسیح جب بھیڑ آتی تھی اور کمزور اور بیمار اور بدروحوں سے جکڑے ہوئے لوگ یسوع مسیح کے پاس آ جاتے تو یسوع مسیح کا دل ان کے لیے رحم اور ترس سے بھر جاتا تھا۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی جب واقعی ہم خدا کے ساتھ ہیں تو پھر ہمارا دل بھی دوسروں کے لیے ترس اور رحم سے بھر جاتا ہے، اور پھر جب ہم رحم کرتے ہیں تو پھر خدا بھی ضرور ہم پر رحم کرتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پھر چھٹی مبارکبادی ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ سب سے مشکل مبارکبادی ہے۔ پاک دل، کس طرح سے ہم پاک دل ہو سکتے ہیں؟ انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح سے خدا کو دیکھے۔ ہم مقدس موسیٰ کو دیکھتے ہیں، کتنی آرزو تھی اور اس نے خدا سے کہا بھی کہ خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میرے روبرو آئے، لیکن خدا نے انکار کیا کہ کوئی بھی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہاں وہ اپنے شاگردوں سے، جن لوگوں سے مخاطب ہے، خداوند یسوع مسیح کے دل میں یہ ہے کہ یہ لوگ اب میرے پر انحصار کر رہے ہیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، یہ میرے فالوور ہیں اور ان کے دل جو ہیں وہ اب میری مرضی کے مطابق روز بروز نئے بنتے جا رہے ہیں، اور جب ان کے دل پاک ہیں، ان کے دل میں کسی بھی طرح کی بدنیتی نہیں ہے، بری باتیں نہیں ہیں، تو یہ پھر خدا کو دیکھیں گے۔ اور خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، بلکہ اکلوتا بیٹا جو خدا کے گود میں ہے اس نے اس کو جلال کو ظاہر کیا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہم کس طرح خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم ہر وقت اس کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ ہماری دھیان جو ہے، خدا ہمارا دھیان چاہتا ہے وہ ہر وقت ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، شاپنگ میں، اسکول کے کاموں میں، آفس میں، لیکن ہمارا دھیان ہر وقت خداوند اپنے خدا کی طرف رہتا ہے۔ اور جب ہم خدا کی طرف رہتے ہیں، خدا کے کلام کو ہر وقت پڑھتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دل پاک ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے کوہ مقدس پر کون چڑھے گا؟ جس کے ہاتھ صاف ہیں، جس کا دل پاک ہے۔ اور جب ہمارے دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کی صورت میں جو اس دنیا میں ہماری خاطر آیا، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ صلح کرانا کتنا مشکل کام ہے، اور صلح کرانے کے لیے جو ہے وہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ بندھن جو انسان کا اور خدا کا ٹوٹ گیا، خدا نے اپنا بیٹا اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان ہماری خاطر صلیب پر دے کر وہ انسان اور خدا کے درمیان صلح کرا دی، اور وہ آج بھی اس کام کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ خدا یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی صلح جو آدمی جس کی طبیعت میں صلح ہے یا اس طرح کا، بلکہ جو صلح کراتا ہے، جو انسان کو خدا کے ساتھ ملاتا ہے اور انسان کو انسان کے ساتھ ملاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو پرکھیں تو کتنی زیادہ ہم اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ ہم جو جانے گناہ میں پھنسی ہوئی ہیں، جو جانے خدا سے دور ہیں، جو جانے خدا کے ساتھ صلح میں نہیں ہے، وہ کسی طرح سے ہمارے وسیلے سے ہے وہ اس صلح میں آ جائے۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تو فرشتوں میں گیت گایا اس کی امن کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، اور یسایہ نبی ہمیں خداوند یسوع مسیح کو سلامتی کا شہزادہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج اگر وہ سلامتی کا شہزادہ ہمارے اندر ہے، وہ امن اور صلح کروانے والا ہمارے اندر ہے، تو بے شک ہماری رویے، ہماری فطرت جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ صلح جو اور صلح کروانے والے ہوں گے۔ اور جب ہم صلح کروانے والے ہوں گے تو پھر ہم خدا کے بیٹے کہلائیں گے، اس لیے کہ خدا کا مشن جو خدا کے بیٹے کی صورت میں پورا ہوا وہ یہی تھا۔ 8ویں مبارکبادی ہے، مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اتنی زیادہ اظہار ثانی انہوں نے صحیح کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان کو شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، ان کو کھمبوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ مشلوں کی صورت میں جلایا جاتا تھا، اور جو وہاں کا کیسر بادشاہ تھا وہ ان کے اپنے باغات میں لیمپ کی طرح جو ہے وہ
جلا دیتا تھا. ان کو جانوروں کی کھالوں میں سی کر جو ہے وہ بھوکے شیروں کے یا ایسے جانوروں کے جو انسان کو کھاتے ہیں ان کے سامنے ڈال دیتے تھے. شکاری کتوں کو ان پر چھوڑ دیتے تھے. گرم سیسا ان پر ڈال دیتے تھے. ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو جلا کر ان کے اوپر پانی ڈالتے تھے تاکہ ان کو تکلیف جو ہے وہ زیادہ محسوس ہو. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے تو ساری زندگی خدمت میں، دوسروں کو ٹھیک کرنے میں اور منادی کرنے میں گزاری، تو پھر کیوں خداوند یسوع مسیح کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ہو رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو یہودی تھے وہ بہت غیر ضروری الزامات جو ہے وہ اپنی حکومت کے سامنے مسیحوں پر لگاتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ آدم خور قوم ہے، کیونکہ یہ شاعر بانی میں کہتے ہیں دیکھو یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا گیا ہے، اور یہ لوگ اپنے بچوں کو جو ہے جو ذبح کر دیتے ہیں. اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں آگ لگانے والے ہیں، اس لیے کہ مسیحی منادی کرتے تھے کہ اگر تم خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاؤ گے، تم توبہ نہیں کرو گے، تو تمہاری آخرت جو ہے وہ آگ میں جلایا جانا ہے. اور اسی بات کی وجہ سے نیرو نے جب روم میں آگ لگائی تو الزام جو ہے اس نے مسیحوں پر لگا دیا. پھر جب مسیح کلیسیا کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اگاپے کی صورت میں، کھانا کھاتے تھے مل کر، تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے شہوت پرستی کا کام کرتے ہیں، یہ غیر اخلاقی حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں. یہ سارے الزام لگا کر، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک خاص بات یہ تھی کہ جو کیسر ان کا بادشاہ تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک وقت میں اس نے اپنے آپ کو خدا کہلانا شروع کر دیا، اور اس نے اپنا ایک بڑا سا اسٹیچو بنوا لیا، اور ضرور تھا کہ اس کے آگے سال میں ایک دفعہ جو ہے وہ بخور جلایا جائے. اور یہاں پر بڑی خوبصورت مثال ہم بشپ پولیکارپ کی دیکھتے ہیں کہ جب انہیں اس کے آگے بخور جلانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا 86 سال تک خداوند یسوع میرے ساتھ وفادار رہا ہے، میں اپنی چند روزہ زندگی کے لیے بخور نہیں جلائیں گے. اور اس وقت کے مسیحوں نے بہت زیادہ اپنی جانیں دیں. آج تو ہم ان کا سوچ بھی نہیں سکتے. آج تو ہمیں تھوڑی سی کوئی کھٹک بھی سنائی دیتی ہے تو جلدی سے سائلم لے کے ہم یورپی ممالک کا رخ کرنے کی سوچتے ہیں. ہم مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا پسند نہیں کرتے. اور لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ جو میری خاطر، اپنے لیے نہیں کہ اپنے کاروبار میں یا اپنی ذاتی لڑائی میں جو ہے وہ تم تکلیف اٹھاؤ، تو بلکہ خداوند یسوع مسیح کی خاطر، بشارت کی خاطر منادی کرتے ہوئے، اس کا پیغام، اس کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے جب تم دکھ اٹھاؤ گے تو یہ راست بازی کا دکھ ہوگا، تو آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کیا. اب باقی مبارک بادیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں 2 سے لے کر 7 تک، تو اس میں گا کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ رحم کرو گے رحم کیا جائے گا، پاک دل ہوگے خدا کو دیکھو گے. لیکن پہلی مبارک بادی میں جو کہا گیا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے قریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، زمین پر ابھی موجود ہے. اور اس کے بعد مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. یعنی کہ ہماری غربت، ہمارا ستایا جانا اگر خدا کے لیے ہے تو ہم نے یہیں پر خدا کی بادشاہی کو دیکھ لیا. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم ایک مضبوط بندھن میں، اس کی بادشاہی میں شامل ہو گئے ہیں. آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو کیا وہ تمام خصوصیات جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتائیں کیا ہمارے اندر ہیں؟ خدا کسی گروپ کے ساتھ نہیں یہ باتوں کو شیئر کر رہے تھے کہ ان میں سے کوئی رحم دل ہوگا، اس میں سے کوئی پاک دل ہوگا، ان میں سے کوئی ستایا جانے والا ہوگا، غمگین ہوگا، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہر مسیحی کے لیے، اپنے ہر ایک شاگرد کے لیے ان ساری خصوصیات کو دیکھنا چاہتے ہیں. اگر میں اس کے ساتھ چلتی یا چلتا ہوں، اگر میرے اندر جو ہے ان ساری خصوصیت موجود ہے تو واقعی میں خدا کی بیٹی یا بیٹا ہوں. ادروائز ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم محض زندگی گزار رہے ہیں، اس خدا کی بادشاہی، اس راست بازی کو تلاش نہیں کر رہے. عزیزو، جب کہ ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ خدا ہماری زندگیوں کو کس طرح کی زندگیاں چاہتا ہے. خدا ہماری زندگیوں سے رحم دلی چاہتا ہے، روح کی غربت چاہتا ہے، دل کی پاکیزگی چاہتا ہے. اور جہاں کہیں اگر ہم خدا کے لیے ستائے بھی جاتے ہیں تو ہمیں خوشی سے جھوم اٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جب تمہیں میرے سبب سے ناحق ستائیں گے یا بری باتیں ناحق میرے بارے میں کہیں گے تو نہایت شادمان کرنا ہونا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلہ لینے کی ٹھان لیتے ہیں، یا ہم جو ہے دوسری چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیں، جس کا میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم اس ملک کو ہی چھوڑ دیں گے جہاں پر ہمیں یہ
تکلیف اٹھانی ہے، لیکن ہم کیا بشپ پولیکارپ کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی سے بہتر ہے کہ میں خداوند کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف اٹھاؤں؟ سو آج ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، ہم ظاہری طور پر نہیں بلکہ باطنی طور پر چینج ہوں، اور ہماری زندگیاں نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے، ہماری کلیسیا کے لیے، بلکہ ملک پاکستان کے لیے ایک روشنی ہو اور ایک نمک ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔